الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومأوانا وملجأنا مطلوبنا ومقصودنا وموجودنا ومحبوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا سے بلند ہدیہ درود و سلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله پڑھ لے بابا سے بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة
أمشي إليه على ساق بلا قدم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہے بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا. میں گدا تو بادشاہ بردے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا. کاف کیسو ہادہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد جن کا ہے رمنا نور کا. نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ واعظم شانہ وعز اسمہ وجل ذکرہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات وجہ تخلیق کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان نبی کون و مقام رسول انس و جان راحت زمان و مقام شاہ عرب و عجم سید عالم نور مجسم شفیع معظم رحمت کل عالم جناب خاتم النبیین حضور رحمت للعالمین احمد مجتبی سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کے دربار پر انوار میں درود و سلام کی ڈالیاں پیش کرنے کے بعد میرے لیے نہایت ہی قابل ذی عزت و احترام لائق صد ذی عزت و مرتبت میرے محترم حاضرین و سامعین، ہمارے لیے یہ بہت خوشبختی کا مقام ہے اور بڑی پرمسرت گھڑیاں ہیں کہ ہم اس ہستی پاک کا ذکر سننے جا رہے ہیں کہ جس ذات کے ذکر کو سنانے کے لیے اور سننے کے لیے ہی اللہ نے سارے جہان بنائے ہیں. حضور کائنات کی تخلیق کی وجہ اور سبب ہے. حضور نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا. حضور کی محبت کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے گلشن جہاں کا نظام پیدا کیا ہے. حضور اس وحدت ذات کی وحدت پر، اس رب ذات کی توحید پر سب سے بڑی گواہی خود ذات حضور ہے.
جب کوئی بندہ حضور کی ذات کو دیکھتا ہے تو بے اختیار کہہ اٹھتا ہے جس ذات نے اس ذات مصطفی میں اتنا جمال رکھا ہے وہ بنانے والا خالق کائنات حسن کا شاہکار کتنا ذات ہو۔ حضور سرور کون و مقام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے اپنے دلوں کو آباد رکھنے والے ساتھیوں، اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ کوئی حضور کو یاد کرتا ہے، کوئی حضور کو یاد رکھتا ہے، کسی کو حضور خود یاد رکھتے ہیں، اور کوئی وہ ہے کہ جس کی یادوں کی ہر دم گھڑی ذکر مصطفیٰ سے وابستہ ہے، ہر گھڑی ذکر مصطفیٰ سے وابستہ ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ جن کو حضور یاد کرتے ہیں ان کا تو اپنا ہی مقام منفرد ہے، وہ تو منفرد مقام والے، وہ تو منفرد شان والے، وہ تو ممتاز اور جداگانہ حیثیتوں کے مالک لوگ ہیں۔ لیکن وہ حضرات کہ جن کی یادیں حضور کے دم قدم سے وابستہ ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، خوش نصیبی کے میدان میں، قبولیت کے میدان میں، محبوبیت کے میدان میں، اور اللہ تعالیٰ کے حبیب کی قربت کے میدان میں وہ بھی کسی خوش نصیب سے کم نہیں، وہ بھی کسی خوش نصیب سے کم نہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں نا کہ آپ حضور کی ذات کو کیا سمجھتے ہیں، آپ حضور کی ذات کو کیسا پاتے ہیں؟ تو آپ نے جن دو جملوں میں بات ختم فرمائی، فرمایا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں، سرور بمانا سردار، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ باغ خلیل کے حضور گل زیبا ہے، یہ گل نہ ہوتے اس گلشن ہستی میں تو یہ جہان کا گلستان نہ کھل سکتا، یہ خوشبوؤں سے یہ جہان معطر یاب فیض یاب نہ ہو سکتا۔ حضور کائنات کی اس معطری کی، اس پرکیف فضا میں مسحور کن خوشبوؤں کی جو وجہ ہے وہ خود ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت اماں جان سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتی ہے کہ جب سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ گلشن میرے آنگن میں کھلا، اس پھول نے اپنی کلیاں بکھیری تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لبھائے مبارکہ میں نے ہلتے ہوئے دیکھے۔ میں نے قریب کان لگا کر سنا تو حضور کے لبھائے مبارکہ سے جنبش کی صورت میں آواز آ رہی تھی، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی۔ اور اسی بات کو پھر اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں 30ویں جلد میں لکھا، اور امام زرقانی نے جو سیرت کی بڑی کتاب ہے الزرقانی علی المواہب، اس کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 211 پر لکھا، اور وہ تو بات پھر آگے بڑھا کر اگلی حد تک لے گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتا ہے، بڑی عمر کا بندہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے دیکھا حضور کے لبھائے مبارکہ ہل رہے ہیں، جب گوش مبارکہ لگا کر سنا تو ربی حبلی امتی کی صدا لگا رہے تھے، اور جب انگلیوں مبارکہ کی حضور کی بچپن کے عالم میں پیدا ہوتے ساتھ ہی حالت دیکھی، حیرت دیکھی، تو جیسے بڑا بندہ اللہ کے حضور گریہ وزاری کا وسیلہ پیش کرتا ہے، حضور یوں ہی اپنے ننھی منھی انگلیاں اللہ کی بارگاہ میں دستے قدرت کے سامنے بلند کر کے اپنے رب کے حضور اپنی امت کے بارے میں گریہ وزاری فرما رہے تھے۔ کتنا حضور کو اپنی امت سے پیار ہے، حضور کو اپنی امت سے کتنا پیار ہے، کتنا لاڈ ہے کہ جو پیدا ہوتے ساتھ ہی اللہ کی بارگاہ میں اپنی گناہگار امت کی مغفرت کے لیے ننھی منھی انگلیاں بلند کر کے بھی گریہ وزاری کا سلسلہ پیش فرما رہے ہیں۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
شفا شریف سمیت حدیث کی متعدد کتابوں کے اندر یہ روایت وارد ہوئی. آپ فرماتے ہیں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے کوچ کیا، ظاہری دنیا سے آپ تشریف لے جانے لگے، تو میں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لبہائے مبارکہ کو جنبش ہو رہی ہے. میں قریب پہنچا، میں نے کان لگا کر سنا تو حضور اس وقت بھی ربی حبلی امتی کی صدا ارشاد فرما رہے ہیں. جو جاتے ہیں تشریف لے جاتے ہیں دنیا جان سے، تب بھی امت کو نہیں بھولتے. جب آتے ہیں تو تب بھی امت کو نہیں بھولتے. اب امتی یاد کرے، کبھی کبھار یاد کرے، کبھی کبھی حضور کی محبت سے اپنے دل کا گلشن آباد کرے، تو ہم یہ کہتے ہیں یہ حضور کی عطاؤں کا محبت کا اصلی جواب تو نہیں، لیکن چلو یاد کرنا یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ضرور ہے. یاد کر لینا یہ بھی حضور کی غلامی کی نشانی ہے. چاہے 11 مہینوں کے بعد ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور کو یاد کر لینا یہ بھی حضور کے غلاموں والی نشانی ہے. لیکن معاذ اللہ جو حضور کو اس ماہ میں بھی یاد نہ کر سکیں، جو پیدائش کے ماہ طیبہ میں بھی یاد نہ کر سکیں، جو اس کو ماہ وفات کہتے ہیں ماہ وفات سمجھ کے بھی یاد نہ کر سکیں، میں کہتا ہوں ایسے بندوں کو جو کہتے ہیں حضور کے زمانے میں ایسا نہیں تھا، جزاک اللہ، حضور کے زمانے میں ایسا نہیں تھا، حضور کے زمانے میں ایسی چہل پہل نہیں تھی، حضور کے زمانے میں ایسی لائٹیں ایسے کمکمے نہیں تھے، حضور کے زمانے میں رنگ برنگی بتیاں نہیں تھی، حضور کے زمانے شریف میں سجاوٹ بناوٹ نہیں تھی، حضور کے زمانے میں جھنڈے جھنڈیاں نہیں تھے، حضور کے زمانے میں ایسے جلسے جلوس نہیں تھے. ان کے لیے سادہ سا جواب یہ ہے کہ قرآن کا پیمانہ تو بڑا وسیع ہے، حدیث کی کسوٹی تو بڑی وسیع و عریض ہے. آپ یہ بتائیں کہ یہ سارا دور، اس سے پچھلے والا دور اور اس سے پچھلے والا دور اور اس سے پچھلے والا دور اور ساری کڑیاں ملاتے ملاتے کی چین بناتے بناتے ذات مصطفیٰ تک پہنچا دے، مجھے بتائیں کوئی زمانہ ایک بھی ایسا بتا دے جو حضور کا زمانہ نہ ہو. جو کہتے ہیں حضور کے زمانے میں ایسا نہیں تھا، ہم ان کو اگلا جواب بعد میں دیتے ہیں، پہلے یہی ان سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں آپ خود بتاؤ ایمان سے اور عقل کا استعمال کر کے مجھے بتاؤ تو صحیح حضور کا زمانہ ہے کون سا؟ سارا زمانہ میرے حضور کا ہے، سارا جہان میرے حضور کا ہے. میں نے آپ کو پچھلے جمعے میں بھی حدیث سنائی، آدم علیہ السلام پانی اور مٹی یعنی گارے کے درمیان میں تھے، ابھی پوری طرح بنائے نہیں گئے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی فرما رہے ہیں کنتُ نبیّا، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا. اس کا مطلب یہ ہوا حضور فرما رہے ہیں کنتُ نبیّا آدم بین الماء والطین، آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے گارے میں تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا. وہ دور بھی حضور کا ثابت ہوا، آدم علیہ السلام کا دور حضور کا دور ثابت ہوا. اس کے بعد آدم کے دور کے بعد نوح علیہ السلام کا دور ہے. میرے حضور کے دور کو زمانے کو کس نے ختم کیا؟ کسی نے ختم نہیں کیا. اور قرآن مجید پڑھتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، اے میرے محبوب آپ کو رسالت دائمی عطا کی گئی. آپ تو ایک زمانے کے لیے آئے ہی نہیں نبی بن کے، آپ کی رسالت تو ایک زمانے کے ساتھ مخصوص ہے ہی نہیں. آپ تو کسی ایک ماحول کے لیے، قریے کے لیے، بستی کے لیے نبی بن کے آئے ہی نہیں. جب حضور کی رسالت بھی عام ہے، حضور کی نبوت بھی دائمی ہے، حضور ہر زمانے کے لیے نبی اور رسول ہے، تو پھر سارا زمانہ حضور کا ہے، ساری رسالت حضور کی ہے، ساری نبوت حضور کی ہے. جس نے حضور کی ذات طیبہ کا ذکر چھیڑا، آدم علیہ السلام نے ذات مصطفیٰ کا ذکر چھیڑا. کہتے ہیں میں نے دیکھا لوح پر کلمہ لکھا ہوا ہے. کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں نے جان لیا. آدم آپ نے کیسے جانا؟ وہ کہتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. اللہ نے مجھے پہلے سارے نام سکھائے. پڑھیں سورہ بقرہ پارہ نمبر 1، آپ کو دلیل ملے. قرآن کے ذریعے سے بند آنکھوں کو کھولے، بند دماغوں کو چابی کے ساتھ، قرآن کی چابی کے ساتھ کھولیے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا.
اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنے پیارے آدم کو سارے نام سکھا دیے. اب جائیں تفسیر کے اندر, مفسرین سے پوچھے وہ نام کس چیز کے تھے؟ وہ کہتے ہیں جو بھی دنیا میں جتنی بھی چیزیں آنی ہیں ان سب کے نام اللہ نے جناب آدم علیہ السلام کو عطا فرما دیے. جتنے جنت کے انعامات ہیں ان سب کے نام اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے علم میں ڈال دیے. جتنی اشیاء استعمال والی ہے, جتنی اشیاء نفع والی ہے, جتنی اشیاء ضرر نقصان والی ہے, جتنی کتابیں آنی ہیں, جتنے رسول آنے ہیں, جتنی خلقتوں نے چیزیں استعمال کرنی ہے, چاہے وہ سواریاں ہوں, چاہے وہ جانور ہوں, چاہے وہ غذائیں ہوں, چاہے وہ مٹھاس والی چیز ہو, چاہے وہ نمکین والی چیز ہو, کوئی بھی چیز ہو, حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے سوئی کے سوراخ کو بھی جناب آدم علیہ السلام سے, اور ریت کے ذرے کو بھی, اور درخت کے پتے کو بھی, اور سورج کی کرنوں کو بھی, اور سمندر کی موجوں اور طاغوتی لہروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے پوشیدہ نہیں رکھا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ ہوتا تو ہم شاید تھوڑا سمجھتے. انہوں نے کہا کُلَّهَا, مجھے اللہ نے کل نام سکھا دیے. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ, میرے مالک نے جب نام سکھا دیے ان کو پیش فرمایا فرشتوں پر. یہ بتانا اللہ رب العالمین نے پسند فرمایا کہ فرشتہ افضل ہے یا نبی افضل ہے. ثم عرضهم على الملائکہ, فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہی بتا سکتے تھے, لیکن ثم عرضهم على الملائکہ, بتائے بنا فرشتوں پر پیش فرمایا. ان کے بارے میں بتائیے نا. فقال انبئونی باسماء هؤلاء, صرف نام نہیں, یہ جو نام میں نے پیش کیے ہیں ان کے بارے میں بتائیے. ان کنتم صادقین, آپ کہہ رہے تھے کہ نائب انسان کو, آدم علیہ السلام کے نائب کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی اور کو, انسان کو, بشر کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک, ہم ہی کافی ہیں. تو پھر جب آدم علیہ السلام تسلیم کو یاد کروانے کے بعد, پڑھائے جانے کے بعد, بتائے جانے کے بعد میرے مالک کائنات نے فرشتوں سے سوال کیا تو فرشتے حیرت زدہ ہو گئے, لاجواب ہو گئے, اور کیا کہا؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون, اے اللہ تعالیٰ ہم کچھ نہیں جانتے سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھا دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو موقع دیا. پھر آدم علیہ السلام کا خطاب شروع ہوتا ہے. اس خطاب میں آدم علیہ السلام نے جتنے نام بتائے ان میں آپ بتائیں نا, کیا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت, آپ کی نعت, آپ کی تعریف, آپ کی توصیف, آپ کے رتبے, آپ کے تذکرے, آپ کی ولادت, آپ کی معراج شریف پر شان و شوکت, قرب قیامت میں حضور کی محشر میں جلوہ گری, جنت کا بوا کھٹکانے کا سلسلہ, پل صراط سے گزرنے کا سلسلہ, کوثر کے جام بانٹنے کا سلسلہ, پوری جمی امت کی انبیاء کی شفاعت فرمانے کا سلسلہ موجود نہیں تھا. اگر یہ سارے سلسلے موجود ہیں, اسی کو تو ہم میلاد کہتے ہیں. اسی کو تو بولے جوش کے ساتھ بولے, اسی کو تو ہم میلاد کہتے ہیں. میلاد میں یہی ہوتا ہے, حضور کی ولادت کا تذکرہ, حضور کے بچپن کا تذکرہ, حضور کی جوانی کا تذکرہ, حضور کے ایام رداعت کا تذکرہ, حضور کی ردائی والدہ کا تذکرہ, حضور کی ردائی بہن بھائیوں کا تذکرہ, حضور کی سواریوں کا تذکرہ, حضور کی غذاؤں کا تذکرہ, حضور کے پورے جسمانی خط و خال, شمائل و خصائل کا تذکرہ, حضور کی کتاب مبین قرآن مجید کا تذکرہ, حضور کے بیت اللہ کا ذکر, حضور کے مدینہ منورہ کا ذکر, حضور کے شہر مکہ کا ذکر, مدینہ کا ذکر, سارے کے سارے حضور کے معجزات کا, اوصاف کا تذکرہ جمیل. ہم یہ جو گلدستہ سجاتے ہیں اسے ہی گلدستہ میلاد کہا ہے, اسے ہی گلدستہ میلاد کہا جاتا ہے. نوح علیہ السلام نے بھی یہی کام کیا. اچھا, انبیاء کی ترتیب بعضوں کو سمجھ نہیں آتی. وہ کہتے ہیں یہ سارے حوالے جو انبیاء نے حضور کے قصائد پڑھے, نعتیں پڑھی, یہ کہیں ایک جگہ سے ثابت کرے تو ایک جگہ سے بھی ہم ثابت کر سکتے ہیں. سفر معراج کو آپ پڑھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں, پھر پہلے سے دوسرے پر, حتیٰ کہ 7 آسمانوں تک, اس میں آپ پڑھیں کہ کن کن سے ملاقاتیں ہوئی. اس میں آپ یہ بھی پڑھیں کہ حضور کا استقبال کس کس پیغمبر نے کس کس جملے کے ساتھ کیا. بولے نا سبحان اللہ. اللہ کے پیغمبر نے کس کس نبی نے کس کس آسمان پر آگے بڑھ کر کس کس جملے کے ساتھ حضور کا استقبال کیا. وہی جملے آج ان کا ترجمہ کریں, وہی حضور کے میلاد کے جلسوں میں حضور کی نعت بنا کے وہ جملے پڑھے جاتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے استقبال کیا, جناب نوح علیہ السلام نے استقبال کیا, موسیٰ علیہ السلام استقبال کے لیے آگے بڑھے,
برگزیدہ پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام خود استقبال کے لیے آگے بڑھے، اور ان سب نے حضور کو اپنا امام ماننے کے ساتھ ساتھ حضور کی جو شان میں جو جملے پیش کیے، اللہ اکبر کبیرہ، وہی حضور کی ختم نبوت پر بھی دلیل ہے، وہی حضور کے قرآن کے آخری کتاب ہونے پر بھی دلیل ہے۔ اگر ان جملوں کو ہی معاذ اللہ حذف کر دیا جائے، روک دیا جائے، تو پھر قرآن کو بھی آخری کتاب نہیں مانا جا سکتا، حضور کو بھی آخری نبی نہیں مانا جا سکتا۔ یہ بڑا ایک سینسٹیو حساس معاملہ ہے، اس کو رد کر دینا، اس کو خالی حذف کر دینا اور آگے چلے جانا، اس سے دین کا بھی معیار پورا نہیں ہوتا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا، میری طرف توجہ رکھیں، یہ اختیار دیا کیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ امتی سونا نہیں پہن سکتے، مرد حضرات، سونا کیا ہے مردوں پر حرام ہے، لیکن حضور کا اختیار دیکھیں، حضور کی شان دیکھیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی شان یہ ہے کہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے اندر خود روایت کرتے ہیں، یہی جو جملہ آپ نے بولا ہے اس کی عربی والی حدیث، کہ میرے پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میری امت کے مردوں پر سونے کا استعمال، سونے کا پہننا مردوں پر حرام کر دیا ہے، لیکن چند دنوں کے بعد خود دیکھتے ہیں صحابہ، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، اور انگوٹھی بھی کس کی ہے؟ سونے کی۔ بڑے حیرت میں مبتلا ہوئے۔ برا بن عازب، آپ تو کہتے تھے کہ حضور نے اپنی امت کے مردوں پر سونے کا پہننا حرام کر دیا ہے، خود انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، خود انگوٹھی پہنی ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں مجھ سے نہ پوچھو، خود انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، مجھ سے یہ پوچھو کہ کس نے پہنائی ہے، مجھ سے یہ پوچھو کہ کس نے پہنائی ہے۔ سنن ابی داؤد شریف کی روایت ہے، یہ عام کتاب حدیث میں سے بھی، میں ذخیرہ حدیث میں بھی سے بھی حدیث نہیں بیان کر رہا، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے۔ وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت اکٹھا فرمایا، سارے صحابہ کو باری باری تقسیم فرمایا، کسی کو اونٹ دیے، کسی کو نقدیاں دی، کسی کو مال تجارت میں سے، دیگر مال غنیمت میں سے حصے عطا فرمائے۔ آخر میں بیٹھا رہا حضور کے دربار نبوت میں حاضری دیتا رہا، زیارت مصطفی کا فیض حاصل کرتا رہا۔ آخر میں ایک یہی سونے کی انگوٹھی بچ گئی، بولے نا سبحان اللہ۔ آخر میں یہی ایک سونے کی انگوٹھی بچ گئی۔ اب معاذ اللہ حضور تو شارع دین متین ہے، خود شریعت بتانے والے ہیں، تو کیا آپ اس کو پھینک نہیں سکتے تھے؟ آپ اس کو نہ دیتے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور نے ایک مرتبہ سونے کی انگوٹھی کو دیکھا، دوسری نگاہ نبوت میرے چہرے پر ڈالی، پھر حضور نے نگاہ نیچے فرمائی، پھر انگوٹھی کی جانب دیکھا، پھر حضور نے نگاہ میرے چہرے پر ڈالی، پھر حضور نے خود ہی مجھے وہ انگوٹھی اٹھا کر دی اور کہا قسم اللہ ورسولہ، اس کو پہن، اس لیے کہ یہ میں صرف تجھے نہیں پہنا رہا، تجھے میں اور میرا رب مل کر پہنا رہے ہیں۔ میں صرف نہیں پہنا رہا، میں اور میرا رب مل کر تجھے پہنا رہے ہیں۔ جس کو میں اور میرا رب مل کر تجھے پہنا رہے ہیں، اس بات سے تو کیوں اعتراض برتتا ہے؟ میں نے اس دن سے یہ انگوٹھی پہنی ہوئی ہے۔ کسی صحابی نے یہ جملہ نہیں نکالا کہ سونا تو مردوں پر حرام تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور کون ہوتے ہیں اس کو حلال کرنے والے؟ وہ جانتے تھے کہ قرآن مجید کی آیات ہیں کہ یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویدع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم۔ حضور کو اللہ نے یہ اتھارٹی دی ہے، صرف نبی رحمت نہیں بنایا، مرسلین کا خاتم نہیں بنایا، رسولوں کا تاجدار نہیں بنایا، پیغمبروں کا پیشور نہیں بنایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو یہ بھی اختیار دیا ہے آپ جس چیز کو چاہیں حلال فرما دیں، جس چیز کو چاہیں حرام فرما دیں۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شوہر حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے دوران شہید ہو گئے۔ جس کا خامد دنیا سے چلا جائے اس عورت کو کیا کہا جاتا ہے جی؟ بیوہ۔ کیا بولا جاتا ہے؟ بیوہ عورت کی عدت کتنی ہے جی؟ نہیں جی،
بیوہ عورت کی عدت کتنی ہے جی؟ 4 مہینے 10 دن. اسما بنت امیس کو پڑھے نا آپ, اسما بنت امیس کو پڑھے نا آپ. 3 دن گزرے تھے. حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی دنیا سے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ نبوت میں ان کو یاد فرمایا, جی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, فرمایا میرے ہر ایک امتی کے لیے کہ ایسی خاتون میری امت میں سے جس کا شوہر دنیا سے چلا جائے, وہ خود بیوہ ہو جائے, اس کے لیے 4 مہینے اور کچھ دن عدت ہے, یعنی 10 دن عدت ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا ہے, 3 دن تک میں تیرے لیے عدت مقرر کرتا ہوں. صرف کتنی؟ 3 دن تک صرف تیرے لیے عدت مقرر کرتا ہوں. 3 دن تک صرف تو نے زیب و زینت کو آرائش آسائش کو ترک کرنا ہے, سوگ منانا ہے. 3 دن کے بعد میں تجھے عدت سے دستبردار کرتا ہوں, میں تجھے عدت سے دستبردار کرتا ہوں. انہوں نے کتنی دن عدت منائی؟ صرف 3 دن عدت منائی, صرف 3 دن عدت منائی. حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کیسر و کسرا کے بادشاہوں کے بارے میں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برسوں پہلے یہ پیشن گوئی دی, بشارت دی. واہ سراقہ بن مالک, تیری کیا عظمت ہوگی جب تجھے کسرا کے بادشاہ خود درباروں میں بلا کر کنگن پہنائیں گے. میں نے عرض کیا حضور ماجرا کیا ہے؟ حضور کچھ ارشاد تو فرمائے نا. تو کونین کے آقا نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وقت آئے گا تو میری اس بات کو یاد کرے گا, میری اس بات کی تہ تک پہنچ جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور گزرا, جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور گزرا, جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا, تو مجھے بادشاہوں نے یاد کیا. میں ان کے دربار میں پہنچا تو انہوں نے کہا یہ کنگن رکھے ہوئے ہیں اور تم میں سے بتایا جائے مالک کا بیٹا سراقہ کون ہے. میں نے اپنا بازو فضا کے اندر بلند کیا, انہوں نے میرا بازو پکڑا, مجھے حضور کی برسوں پہلے سنائی گئی بشارت کے مطابق ہاتھوں میں کنگن پہنا, ہاتھوں میں کنگن پہنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی, ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے معاملہ پوچھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ سارا معاملہ پیش کیا گیا. اب اس وقت تک یہ جو 3 طلاقوں کا حصہ ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی وجہ سے کہ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ ہُزُوًا, تم اللہ تعالیٰ کی آیات بینات کے ساتھ مذاق بناتے ہو, ہزار طلاقیں دیتے ہو پھر رجوع کر لیتے ہو, پھر طلاقیں دیتے ہو پھر رجوع کر لیتے ہو. اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ معاذ اللہ کھلواڑ بنا لیا, مذاق بنا لیا. اس وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو 3 تک محدود فرمانا چاہ رہے تھے, لیکن جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا معاملہ سنا, آپ نے اپنی خصوصی اتھارٹی اور شفقت اور اختیار عطا فرماتے ہوئے آپ نے ان دونوں میاں بیوی کی طلاق کے بعد صلح فرما دی. فرمایا جس کے لیے چاہیں اللہ کے رسول بیوی حلال کر دیں اور جس کے لیے چاہیں اللہ کے رسول بیوی حرام فرما دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے گواہی طلب کی. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی سودے کے اندر گواہی پیش کی. وہ گواہ تنے تنہا گواہ تھے. اسلام کے اندر 2 گواہوں کی ضرورت پڑتی ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کی گواہی پیش کی گئی تو فرمایا خزیمہ تجھے ایک گواہی دینے پر کس نے مجبور کیا؟ تو ان کا جواب سنیے, کہنے لگے اللہ کی محبت نے اور اللہ کے رسول کی محبت نے, اللہ کی محبت نے, اللہ کے رسول کی محبت نے. میں جانتا ہوں ہمارا رب بھی سچا ہے اور جس رب نے آپ کو خاتم النبیین بنایا ہے وہ رب کے رسول بھی سچے ہیں. رب بھی سچا ہے اور جس رب نے آپ کو خاتم النبیین کا ٹائٹل منصب دیا ہے وہ رب کے رسول بھی سچے ہیں. میں اس لیے اکیلا ہی گواہ تھا, کھڑا ہو گیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد اس خزیمہ کی گواہی میری پوری امت کے 2 مردوں کے گواہوں کے برابر ہوگی. اور تا دم آخر تک خزیمہ کے ساتھ کسی نے کبھی دوسرا گواہ کھڑا نہیں کیا. ایک شخص آیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
مجھ سے ایسا گناہ سرزد ہوا جس پر حد جاری ہوتی ہے، مجھ پر حد جاری فرمائیے، مجھے مسئلہ بتائیے۔ نماز کا وقت ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچہری کا اختتام فرما دیا، نماز ادا فرمائی۔ نماز ادا فرما چکنے کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرمانے لگے، فرمایا کہاں ہے وہ میرا غلام جو مسئلہ پوچھنے آیا تھا حد جاری کے سلسلے میں؟ ان کو پیش کیا گیا، تجھے رسول دربار نبوت میں یاد فرما رہے ہیں، وہ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ کریم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیرا کیا مسئلہ تھا؟ اس نے جب مسئلہ پیش کیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے حد جاری فرمائی، اور حد کیا جاری فرمائی کہ تو کھجوروں کا ٹوکرا لے اور مدینے میں سب سے جو غریب طبقہ ہے اس میں بانٹ، اس میں بانٹ۔ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں اگر صحیح بتاؤں مجھ سے زیادہ غریب طبقے والا کوئی ہے ہی نہیں، مجھ سے زیادہ کوئی غریب طبقے والا ہے ہی نہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو سچ کہتا ہے یا رسول اللہ؟ آپ نبی رحمت کی عزت و جلال کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں مجھ سے زیادہ کوئی غریب نہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کھجوروں کا ٹوکرا اس میں سے خود اٹھا لانے، خود کھا لے، اللہ تعالیٰ نے تیرا کفارہ پورا فرما دیا، خود کھانے سے ان کا کفارہ ادا فرما دیا۔ جنگ احد سے پہلے دو صحابی ہیں، ایک کا نام عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے عشرہ مبشرہ کے باہر کے صحابی ہیں، بڑی شان والے صحابی، حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دونوں نے کہا جنگ کا ماحول بن رہا ہے اور دونوں تنہائی میں ہیں، دونوں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کے رسول کو یاد کرتے ہیں، کوئی تنہائی میں دعا کرتے ہیں، لیکن آپس میں طے یہ کیا کہ ایک دعا کرے گا تو دوسرا چپ رہ کے پہلے ساتھی کی دعا پر آمین کہے گا، پھر دوسرا دوست دعا کرے گا تو پہلے والا ساتھی آمین کہے گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن حجش اپنے ساتھی کو کہتے ہیں میں پہلے دعا شروع نہ کروں؟ کہنے لگے برادر آپ دعا پہلے شروع کر دیجئے۔ انہوں نے دعا سبحان اللہ کیا شروع کی، کہنے لگے یا اللہ کل احد کا معرکہ برپا ہونے والا ہے، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، وقاص کا بیٹا سعد دعا کرتا ہے تجھ سے، اے اللہ پاک جہاں میدان کارزار میں مقابلہ ہو، تیرے دین کے سب سے بھاری بھرکم دشمن سے میرا سامنا ہو، تیرے دین کے سب سے زیادہ بھاری بھرکم دشمن سے میرا سامنا ہو، وہ مجھے گرائے میں اس کو گراؤں، وہ مجھے نیزہ لگائے میں اس کو نیزہ لگاؤں، حتیٰ کہ یا خدایا میں اس پر بھاری پڑ جاؤں، میں اس پر غالب آ جاؤں، اس کا سامان بھی اپنے قبضے میں لے لوں، اس کو واصل جہنم بھی کروں اور اس کو جہنم رسید کر کے تجھے راضی کروں، تیرے حبیب کو راضی کروں۔ عبداللہ بن حجش کہتے ہیں دعا ختم آمین، پھر عبداللہ ابن حجش کی دعا شروع ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں یا الہی کل احد کا معرکہ برپا ہونے والا ہے، میرا مقابلہ تیرے دین کے دشمن سے ہو، وہ مجھے گرائے میں اس کو گراؤں، وہ مجھے قتل کرنے کی نیت کے درپے ہو میں اس کو قتل کرنے کی نیت کے درپے ہوں، حتیٰ کہ وہ مجھ پر غالب آ جائے۔ پہلے تھا کہ میں اس پر غالب آ جاؤں، ان کی دعا ہی کچھ اس طرح کی تھی، وہ مجھ پر غالب آ جائے، وہ مجھے قتل کرے، حتیٰ کہ وہ میرا گلا کاٹے، پھر میرا ناک کاٹے، پھر میرے کان کاٹے، پھر میری آنکھیں نکالے، اور پھر میں اس طریقے سے شہید کیا جاؤں، میں اس طریقے سے شہید کیا جاؤں، وہ دشمن ہو کے بھی مجھ پہ غلبہ پالے، میں اتنی جمع مردی سے لڑوں کہ کان کٹ جائے کوئی پرواہ نہیں، گلا کٹ جائے کوئی پرواہ نہیں، آنکھ نکل جائے کوئی پرواہ نہیں، ناک کٹ جائے کوئی پرواہ نہیں، روز محشر بس پیش ہونا نصیب ہو اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ پوچھے اے عبداللہ ابن حجش کے بیٹے تیرا کان کدھر ہے، تیرا ناک کدھر ہے؟ تو میں کہوں گا فیکا وفی رسول اللہ، اے اللہ تیری محبت میں کان کٹوا کے آیا ہوں، تیرے رسول کی محبت میں ناک کٹوا کے آیا ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آمین کہا تو آنکھوں سے زاروں قطار آنسو جاری ہو گئے، اور عرض کرتے ہیں اے عبداللہ ابن حجش کے بیٹے میرے اخی المکرم برادر مکرم، تیری اس دوسری دعا نے تو میری دعا سے بھی مقابلے میں بازی لے لی ہے، میں تو ایسی دعا کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، تو اتنی جمع مردی سے اللہ اور رسول کی محبت میں لڑنے کے لیے تیار ہے۔ پھر سعد بن ابی وقاص اگلے دن کا منظرنامہ پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں احد کا معرکہ برپا ہوا،
عبداللہ ابن عجش لڑا جوانمردی سے، اللہ کی محبت لے کر، اللہ کے رسول کی محبت لے کر دشمن سے مقابلہ ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ جنگی بہادری سے لڑنے والا باطل قوتوں کی طرف سے ان کے مقابلے میں ایک پہلوان آتا ہے، ان کا مقابلہ اسی طرح سے ہوتا ہے جس طرح اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں انہوں نے دعا کی تھی، حتیٰ کہ وہ ان کے کان کاٹتا ہے، ان کے ناک کاٹتا ہے۔ احد کے میدان سے ہم نے واپسی ابھی اختیار نہیں کی، شام سے پہلے میں نے عرش معلیٰ پر، آسمان دنیا پر ان کے کان بھی لٹکتے ہوئے دیکھے، ان کی ناک بھی لٹکتی ہوئی دیکھی۔ میں نے کہا یا خدایا، جس بندے کو تیرے ساتھ جتنا پیار ہوتا ہے، تیرے رسول سے تیری رضا کی خاطر جتنی محبت ہوتی ہے، تو اس کی دعاؤں کو کیسے مستجاب فرماتا؟ ایک یہ لوگ تھے میرے حضور کے غلاموں، ایک یہ لوگ تھے، یہ بدر کے میدان میں بھی فتح یاب ہوئے، احد کے میدان میں بھی بازی جیتی، خندق کے میدان میں بھی اسلام کو پیچھے نہیں رکھا، خیبر کے میدان میں بھی اسلام کا جھنڈا تھامے رکھا۔ اور ایک آج ہم ہیں کہ پرسکون ایسیوں کے ماحول میں بھی حضور کی محبت کو پوچھ پوچھ کر کرتے ہیں، حضور کا میلاد پوچھ پوچھ کر مناتے ہیں، حضور کے جھنڈے اٹھانے سے شرم محسوس کرتے ہیں، حضور کی محبت میں جھنڈیاں لگانے سے آر محسوس کرتے ہیں۔ یہ جھنڈے لگاؤ تو پاکیزہ ہاتھوں سے لگاؤ، یہ جھنڈیاں لگاؤ تو پاکیزہ ہاتھوں سے لگاؤ۔ میرے بچے سن رہے ہیں، میری نوجوان نسل سن رہی ہے، میرے بڑے سن رہے ہیں، اپنی اولادوں کو حکم دے، بیٹا باوضو حالت کے اندر وضو کر کے تم نے حضور کے میلاد کا جھنڈا بلند کرنا۔ وضو کی حالت میں زبان پر درود و سلام ہو، جسم وضو سے معطر ہو، زبان سے حضور کے درود و سلام کے گلدستے نمونے جھڑ رہے ہوں، اور بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی میں کہہ رہا ہو یا مصطفیٰ خیر الورا، پڑھ لے یا مصطفیٰ خیر الورا، آقا تیرے جیا کوئی نہیں، کنو کما تیرے جیا، آقا تیرے جیا، جس کا عقیدہ ہے بولے ساتھ مل کے، آقا تیرے جیا، آقا تیرے جیا۔ یہ نور ہے، یہ خود نور ہے، اور کہاں سے بنے ہیں؟ اللہ کے نور میں سے۔ ہم یہ جو پڑھتے ہیں نا وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا نُورًا مِّن نُورِ اللَّهِ، اللہ کے نور میں سے۔ اللہ کے نور سے بننے سے مراد اللہ نہیں ہے، اگر یہ ہوتا تو پھر قرآن مجید میں بھی ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض، اللہ نے بہت ساری چیزوں کو اپنا نور کہا۔ اس سے مراد خالق نہیں ہے، اس سے مراد مخلوق ہی ہے۔ حضور مخلوق کے رتبے میں ہو کر سب سے زیادہ افضلیت کے مقام پر ہے۔ حضور خدا نہیں ہے، حضور خالق نہیں ہے، حضور خالق کی مثل بھی نہیں ہے، حضور مخلوق ہی ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد مبارکہ کو منانے کے لیے ہمیں ایک مل کر عہد مسمم کرنا ہوگا، تیاری کرنی چاہیے۔ میلاد شریف 12 ربیع الاول کب ہے جی؟ کب ہے جی؟ بولے نا بھائی، کب ہے جی؟ یہ تو کوئی سوچنے والی بات ہی نہیں۔ 48 گھنٹے سے بھی کم وقت ہے ہمارے پاس، 48 گھنٹے سے بھی کم وقت ہے، 40 گھنٹے کے قریب ہمارے پاس وقت بچ گیا ہے۔ اس میں آپ حضرات نے کوشش یہ کرنی ہے کہ مسجد میں بھی چہل پہل نظر آئے۔ یہ جتنے دوست آتے ہیں ماشاءاللہ نتھو پورا سے، دور دراز سے، ربانی چوک سے، گرد و نواح سے، عقیدت مند دور سے، محبت والے دین کا پیغام برحق سننے کے لیے، قرآن و سنت کا نور سمیٹنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے، سب دوستوں کو میں یہ اجتماعی دعوت دے رہا ہوں۔ یہاں الحمدللہ آپ 8 بجے پہنچ جائیں، یہاں 8 بجے پہنچ جائیں، باوضو حالت کے اندر درود و سلام پڑھ کے، بلکہ جو گھروں میں بھی درود و سلام پڑھا گیا اس کو نوٹس کی شکل میں ایک کاغذ پر لکھ کر اجتماعی طور پر یہاں ہماری خدمت میں پیش کریں۔ جھنڈے ہوں ہاتھ میں، جھنڈیاں ہوں ہاتھ میں، چھوٹے بچوں کو یہاں پہ لائیں، خود نئے کپڑے پہنیں، بچوں کو نئے کپڑے پہنائیں۔ نئے کوئی واجب یا فرض نہیں ہے، حضور کی ایک محبت کا، ایک ولادت کے جشن کا ایک اظہار مقصود ہے۔ اس سلسلے میں کوئی صاف دھلا ہوا کپڑا بھی ہے وہ پہن کے آ جائیں، اپنی اولادوں کو وہ پہنائیں۔ کوشش کریں سفید رنگ کا، ایک تاکہ ایک حسن ماحول کے اندر پیدا ہو جائے۔ نہیں تو جس رنگ کا بھی آپ کے پاس کپڑا ہے دھلا ہوا ہو، جمعے کا بھی تو اہتمام کرتے ہیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، عیدوں میں بھی تو اہتمام کرتے ہیں جن کے صدقے میں ہمیں عید الفطر ملی ہے،
جن کے صدقے میں جمعے نصیب ہوئے ہیں، جن کے صدقے میں قرآن نصیب ہوا ہے، جن کے صدقے میں عید الاضحیٰ ملی ہے، جن کے صدقے میں حج کا طواف، حج کے پھیرے ملے ہیں، جن کے صدقے میں گنبد خضرا شریف کے سامنے کھڑے ہو کے ادب کے ساتھ درود و سلام پڑھنا نصیب ہوا ہے، جب ان کی ولادت کا وقت آئے بندہ کہے میرے پاس تیاری کے لیے چیز نہیں، اس سے بڑی بہکی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے یہاں پہ آپ جمع ہوں، 8 بجے کا وقت ہے، 8 بجے ہم انشاءاللہ یہاں پہ محفل سجائیں گے، بعد نماز فجر حاجی سلیم دولہ صاحب کے گھر میں بھی دعائیہ تقریب ہوتی ہے، اس میں شرکت فرمائیں۔ قبلہ سید چند پیر شاہ صاحب کے گھر میں آپ کے دولت قدے پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد مبارکہ کی اس سال بھی امثال کی طرح محفل پاک منعقد ہو رہی ہے، آپ اس میں بھی شرکت فرمائیں، اور یہاں پہ آپ 8 بجے آئیں تاکہ ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی قرآن کا تحفہ پیش کر سکیں، کوئی نعت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں، اپنے بچوں سے سنیں، ایک جذبہ ایمانی کی تر و تازگی ہو، ایک مسجد کی رونق ہو۔ ہم یہ سلسلہ مسجد سے ہی شروع کرنا چاہتے ہیں، جو مسجد سے آپ کے بچوں کو ذہن ملے گا باہر تربیت کا رنگ وہی نظر آئے گا۔ اگر بچے مسجد میں نہیں آئیں گے، صرف بازاروں کی حد تک رکھو گے، پھر کچھ بازار کی تربیت ہوگی، کچھ ہماری تربیت ہوگی۔ تو اس لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ نے یہ طے کرنا ہے ہم نے تربیت کون سی دینی ہے، بازار والی تربیت دینی ہے یا اللہ کے گھر والی تربیت دینی ہے؟ کون سی تربیت دینی ہے جی؟ کون سی تربیت دینی ہے جی؟ اللہ کے گھر والی تربیت دینی ہے۔ جو اللہ کے گھر میں تربیت ہوتی ہے اس میں نیت بھی ہمیشہ سب کی خالص ہوتی ہے، باہر کوئی ریاکاری ہو سکتی ہے، باہر دکھلاوے کا جذبہ بھی آ سکتا ہے، لیکن اللہ کے گھر میں ایک اللہ کی گواہی، اللہ کو شاہد مان کے، گواہ مان کے ہم جو کچھ کریں گے اللہ کی رضا کے لیے کریں گے۔ جو آئے گا وہ اللہ کے گھر میں آئے گا، سارے ہمارے مہمان ہیں، بچے ہیں، ان کو ماشاءاللہ تحائف پیش کیے جائیں گے، جوس پیش کیے جائیں گے، ان کی خدمت میں یہ خوشیوں کا موقع ہے، یہ خوشیوں کا موقع ہے۔ یہاں سے پھر جلوس کی شکل میں ہم انشاءاللہ نئی بستی کی طرف روانہ ہوں گے۔ میری یہ خواہش ہے، ہر بندے کی کوئی خواہش ہوتی ہے، ہماری خواہش ہے کہ اس دفعہ ہمارے یہ جتنے بچے پڑھتے ہیں، چھوٹے بچے نہیں، جو 10 سال سے بہت چھوٹے ہیں، جو ناسمجھ ہے، ہم ان کا نہیں کہہ رہے، ان کو لائیے گا بھی نہ، گھروں کے اندر رہ کے ان کو نعتیں سنوائیے، ان کو حضور کی محبت کے قصیدے سنائیے، یہ بھی ان کا حق ہے۔ لیکن جو بڑے بچے ہیں، میچور بچے ہیں، 12 سال 14 سال کے بچے جو بات کو سمجھ سکتے ہیں، جن کو جلوس میں چلنا سکھائیں تو چلنا آ جائے، نعرہ لگائیں تو نعرہ لگانا آ جائے، نعرے کا جواب دینا آ جائے، جھنڈی کا احترام آ جائے، جھنڈے کا احترام آ جائے، اور جو ایک لائن میں چل سکے، جو جلوس کے ہدف تک پہنچ سکے، آپ ان بچوں کو ہمارے قافلے کا شریک سفر بنائیے، تاکہ یہاں سے جلوس نکلے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ کے رسول سے پیار کرنے والے اور پیار کرنے والوں کی نسلیں جو پیار کرتی ہیں حضور سے، وہ ابھی زندہ ہیں، وہ ابھی زندہ ہیں۔ بحمداللہ تعالیٰ یہ ہماری ایک خواہش ہے، اس کو عملی جامہ آپ پہنا سکتے ہیں۔ اور براہ کرم یہ جو روڈوں کو بلاک کر کے ہم چندہ سسٹم اکٹھا کرتے ہیں، زبردستی روکتے ہیں، فورس کر کے لیتے ہیں، موٹر سائیکلوں کو روک کے، شریعت اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتی۔ شریعت چاہے میں روک رہا ہوں، چاہے ہمارے بچے روک رہے ہیں، چاہے ہماری نسلیں روک رہی ہیں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اپنے بچوں کو اس چیز سے منع کیا کریں۔ پہاڑی کے انعقاد پر، پہاڑیوں کے بنانے پر جو غل و پاڑا کرتے ہیں، جو شور شرابہ کیا جاتا ہے، جو آج کل کچھ لوگوں کے ذہنی اختراع کی وجہ سے، شریر مزاجی کی وجہ سے، ادھر مکہ شریف کا ماڈل ہے، بائیں طرف مدینہ شریف کا ماڈل ہے، درمیان میں کوئی شیر رکھا ہوا ہے، کوئی معاذ اللہ کوئی اور جانور رکھا ہوا ہے، یہ سخت ترین بے حرمتی ہے، یہ سخت ترین بے حرمتی ہے۔ اور پہاڑیوں کی سجاوٹ بناوٹ پہ اتنی توجہ دینا کہ نمازیں جاتی رہیں، حتیٰ کہ مساجد میں بھی اگر کوئی سجاوٹ ہو رہی ہے، میلاد کی خوشی کے لیے ہی کیوں نہیں ہو رہی، اس کی وجہ سے اگر نماز ضائع ہو رہی ہے تو خدا را یہ بہت برا کام ہے، یہ کوئی اچھا کام نہیں، یہ کوئی اچھا میسج نہیں۔ نماز کسی حالت میں بھی آپ کی قضا نہ ہو، آپ جلوس میں چل رہے ہوں، نماز کا وقت ہے، نماز اول ہے، نماز اول ہے۔ وہ جو نماز میں سجدہ میں سر رکھتے ہیں، اسی میں حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسی کا حضور نے حکم دیا ہے۔ آپ لائٹنگ لگا رہے ہیں، نماز کا وقت ہے، لائٹنگ کو آپ چھوڑ دیں۔ آپ جھنڈا اٹھائے ہوئے، جھنڈے کو رکھ دیں، نماز کا وقت ہے۔ نماز کے اندر سب سے پہلے اپنی توجہ کو آپ بحال رکھیں۔ نماز ہے تو حضور کا میلاد ہے، اگر نماز ہی نہیں تو حضور کے میلاد کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے یہ غیر شرعی حرکات سے
اختراع بازی سے اپنی اولادوں کو بچائیں، اس کے بجائے جھنڈا لے کر دیں، قرآن شریف لے کر دیں، سپاروں کا سیٹ لے کر دیں، نعتوں کی بک لے کر دیں، ان کو نئے سوٹ لے کر دیں، ان کو اچھے اچھے بیجز لے کر دیں. اور یہ جتنے بیجز ہم اوپن لگاتے ہیں ان پر جن پر مدینہ منورہ شریف گنبد خضرا کی تصویر یا نالین پاک بنا ہوتا ہے یا آگے لکھائی ہوئی ہوتی ہے، ان پر بھی کوشش کریں اللہ اور اس کے رسول کے نام ہوتے ہیں، ان کو بغیر پردے کے واش روم میں، حاجت والے روم میں نہیں لے کے جانا چاہیے. ان کو اگر لپیٹ لیا جائے، جیب میں ڈال لیا جائے یا باہر کہیں اتار کے رکھا جائے تو اصل میں ادب کے شایع نشان یہی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں جذبہ ایمانی کے تر و تازگی کے ساتھ حضور کا میلاد منانے کی اور اپنے بچوں کو بھی ساتھ شریک سفر رکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق بخشے. انشاءاللہ العزیز 8:30 بجے کے بعد یہاں سے نعتیں پڑھتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں درود السلام کے قصیدے پیش کرتے ہوئے ہم نئی بستی کی طرف جلوس کی شکل میں روانہ ہوں گے. میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ اس پر پوری محبت فرمائیں گے اور ہمارا ساتھ دیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.